بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن قزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به ومن لم يجد فليثني فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوب زور. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اعطی عطاء، جس کو کوئی چیز دی جائے، عطا کی جائے، فوجدا، اور وہ اس کا بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، بدلہ دے سکتا ہو، فلیجزی بہ، اسے چاہیے کہ بدلہ دے دے، وہ بھی یعنی اس عطا کے ہدیے کے بدلے میں کوئی چیز دے دے. ومن لم یجد، اور جو اس بدلہ دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، فلیحسن، اسے چاہیے کم از کم تعریفی کلمات کہہ دے، شکریہ کہہ دے، جزاک اللہ کہہ دے، اچھے کلمات کہہ دے. فإن من أثنى فقد شکر، کیونکہ جس نے تعریف کی گویا اس نے شکر ادا کر لیا. اگر دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، تب بھی اگر تعریف بھی کر لی، جزاک اللہ، شکریہ کہہ دیا، اچھے کلمات کہہ دیے، تو اس نے پھر بھی شکر ادا کر لیا. ومن کتم فقط کفر، لیکن اگر کسی نے یہ بھی نہیں کہا بلکہ خاموشی اختیار کی، اس نعمت کو چھپایا، اس کا تذکرہ نہیں کیا، اور کوئی جواب میں تعریفی کلمات بھی نہیں کہے، دعا بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا بلکہ سکوت اختیار کیا، نعمت کو چھپایا، فقط کفر، تو تحقیق اس نے کفران نعمت کیا، یعنی ناشکری کی. ومن تحلی بما لم یعطہ، اور جس نے اپنے پاس اپنے اوپر ایسی چیز کو ظاہر کیا کہ بما لم یعطہ، جو اس کو نہیں دی گئی، کان کلابس ثوب زور، تو یہ شخص ایسا ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا، جھوٹ کا لباس پہننے والا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. باب ما جاء فی المتشبع بما لم یعطہ، اور یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے. اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہے. پہلی بات اس سے متعلق ہے کہ اگر کسی کو کوئی ہدیہ، عطیہ، کوئی چیز دی جائے تو شریعت کی تعلیمات یہ ہے، اسے چاہیے کہ یہ بھی بدلے میں کچھ دے دے، یہ بھی اس کو کوئی ہدیہ دے. یعنی مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی رسمی طور پر نہیں ہے، یا بدلے کے طور پر نہ ہو کہ میں بدلہ اتار دوں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان، ہے نا قرآن میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ انسان اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے، احسان کا بدلہ احسان سے دے. تو اس نے جب اس کے ساتھ اچھائی کی، بھلائی کی، ہدیہ دیا، عطیہ دیا، اس کو موقع ملے یہ بھی بدلے میں کچھ دے. اور اگر بعض دفعہ یہ ہے کہ یہ طاقت نہیں رکھتا، یا جس قدر اس نے اس کو عطیہ دیا ہے، ہدیہ دیا، اس کی وہ طاقت نہیں ہے، وہ استطاعت نہیں ہے، وہ مالی حیثیت نہیں ہے، تو یہ پھر بھی کم از کم شکریہ کہہ دے، جزاک اللہ کہہ دے، تھینک یو کہہ دے، بدلے میں اچھے الفاظ کہہ دے. تو جو تعریف کر لے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فإن من أثنى فقد شکر، جس نے جواب میں اچھا کلمہ کہا، تعریفی کلمات کہے، شکریہ ادا کیا، تو تحقیق اس نے شکر ادا کر لیا. اور ومن کتم فقد کفر، اور جس نے چھپایا، شکر ادا نہیں کیا، جزاک اللہ نہیں کہا، اچھے کلمات کچھ بھی نہیں جواب میں، فقد کفر. تو یہاں پر کفر، یہ کفر اسلام سے نکلنے کے معنی میں نہیں ہے. عام کہتے ہیں بھئی فلاں شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو یہاں کفر یہ اسلام سے نکلنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خود تشریح بھی اس کی گئی ہے کہ ومعنى قوله ومن کتم فقد کفر یقول کفر تلک النعمت. اس کے معنی کیا ہے کہ اس نے اس نعمت کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا،
اس نعمت کی قدردانی نہیں کی، اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور دوسری بات اس حدیث میں ومن تحلی بما لم یعطہ، جو اپنے پاس ایسی چیز ظاہر کرے، وہ نعمت اپنے پاس ظاہر کرے جھوٹ موٹ میں جو اس کو نہیں دی گئی، اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے۔ تو پہلے اس سے متعلق کچھ بات عرض کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز دی جائے، کوئی ہدیہ دیا جائے، عطیہ دیا جائے، کسی کے ساتھ اچھائی کی جائے، احسان کیا جائے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ بھلائی کرے، اس کے ساتھ اچھائی کرے، اس کو بھی ہدیہ دے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے، اور سلیم الفطرت انسان، سلیم المزاج انسان، اس کی مزاج، طبیعت اور فطرت میں ہی یہ ہوتا ہے نا کہ الانسان عبد الحسان، کہ اس کے ساتھ اگر کوئی اچھائی کی جائے، بھلائی کی جائے، اس کو کوئی چیز دی جائے، عطیہ کیا جائے، ہدیہ دیا جائے، تو جواب میں وہ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، جواب میں وہ بڑھ کر اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، وہ بھی اس طرح کا ہدیہ دیتا ہے، چیز دیتا ہے یا اچھائی کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کا تعلق کسی مادی چیز کے ساتھ ہو، تو ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز عطیہ کر دے، کوئی چیز دے دی جائے، اب وہ کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی قسم کی اللہ پاک کی نعمت مراد ہو سکتی ہے، کوئی مادی چیز ہو، کوئی حسی چیز ہو، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر لے، کوئی نیکی کر لے، کوئی اچھائی کر لے، یہ بھی ہے ہدیہ، یہ بھی ایک احسان ہے، یہ بھی ایک عطیہ ہے۔ تو اس کے جواب میں بھی اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھائی کرے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کے ساتھ احسان کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرے، اس کے ساتھ اچھائی کرے۔ اور اگر یہ کچھ دینے کی طاقت قدرت نہیں رکھتا، یا اس قدر اس درجے کی چیز نہیں دے سکتا، تو کم از کم اپنی زبان سے اس کا شکر ادا کر لے، شکریہ کہہ دے، جزاک اللہ کہہ دے، اچھے کلمات کہہ دے، تعریفی کلمات کہہ دے، اس کا دل خوش ہو جائے گا، سامنے والے کا دل خوش ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے تعریف کی، تحقیق اس نے شکر ادا کر لیا، اس نے اس کا شکر ادا کر لیا۔ تو آج یہ مزاج بھی ہم سے ختم ہو رہا ہے۔ اور فرمایا ومن کتم فقط کفر، جس نے چھپایا اس نعمت کو، بدلے میں تو کچھ نہیں دیا، لیکن اس اللہ کے بندے نے کیا کیا، کچھ زبانی جمع خرچ سے بھی کام نہیں لیا، کچھ زبانی شکریہ بھی ادا نہیں کیا، زبانی بھی اس کو یعنی اچھے کلمات نہیں کہے، تو فرمایا کہ فقط کفر، اس نے کفران نعمت کیا، اس نے اس نعمت کی ناشکری کی۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ قانون خداوندی ہے کہ جو انسان شکر ادا کرتا ہے نعمتوں کا، اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر بھی انسان شکر گزار ہو، اور اصل تو نعمتیں دینے والی ذات ہی اللہ پاک کی ہے، لیکن آج ہماری زبان اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے بھی غافل ہے، خاموش ہے، ساکت ہے۔ تو اللہ پاک کی نعمتوں پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ تعلیمات بھی دی گئی کہ اگر بندوں میں کوئی اچھائی کرے، کوئی چیز دے، کوئی احسان کرے، تو اس میں بھی انسان شکر والے جذبات اپنائے، اور اللہ پاک کا شکر تو ادا کرنا ہی ہے ہر حال میں، کیوں ساری نعمتیں ہیں ہی اللہ پاک کے ذات کی، لیکن یہ انسان جو اس کا ایک سبب بنا ہے، جس نے یہ نعمت دی ہے، یا جس نے بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے، یہ ایک ذریعہ اللہ پاک نے اس کو بنایا، ایک سبب بنایا، تو اس طور پر اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اچھائی کی جائے، بدلے میں اس کو بھی کوئی چیز دی جائے، یا کم از کم بدلے میں اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اچھے کلمات کہے جائیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ جذبات بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا ہدیہ قبول ہی ترشروئی کے ساتھ کیا، بے دلی کے ساتھ کیا، اس کا دل ٹوٹ گیا، یا پھر زبان سے ایک لفظ تک نہیں کہا، خاموشی سے لے کر رکھ لیا، تو فقط کفرا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے چھپایا اس نعمت کو، کوئی خوشی کا اظہار بھی نہیں کیا، شکریہ کا اظہار بھی نہیں کیا،
تو اس نے اس نعمت کی ناشکری کی، اس نے کفران نعمت کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شکر کا مزاج بنائیں، اور یہ ہمارے یعنی انسانی اخلاق کا تقاضا بھی ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان یعنی کسی کے ساتھ احسان فراموشی نہ کرے، کسی کی اچھائی کو بھلائے نہیں، کسی کے اچھے سلوک کو نظر انداز نہ کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ اچھائی کے جواب میں برائی کر لی تو یہ تو پھر انسان انسانیت کے مقام اور مرتبے سے ہی گر گیا۔ یعنی جائے کہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ بھی بدلے میں اچھائی کرتا، اور جس طرح اس کے ساتھ بھلائی کی ہے، کوئی چیز دی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتا، اس کو بھی ہدیہ دیتا، یا کم از کم اگر بھلائی نہیں کر سکتا، کوئی چیز نہیں دے سکتا، تو کم از کم اس کو شکر گزار بن جاتا، اس کے ساتھ اچھائی کر لیتا، چاہے زبان سے ہی کیوں نہ ہو، کم از کم اس کا حق ادا ہو جاتا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ انسان انسانیت کے مقام سے گر جائے اور اچھائی کے جواب میں برائی کرنے والا بن جائے، اور احسان کے مقابلے میں انسان برائی کرنے والا بن جائے، اچھائی کے مقابلے میں برائی، نیکی کے مقابلے میں بدی کرنے والا بن جائے، احسان کے مقابلے میں انسان احسان فراموش بن جائے، تو پھر یہ انسان، یہ جو اشرف المخلوقات ہے، یہ انسانیت کے مقام اور مرتبے سے گر جاتا ہے۔ تو پہلا حصہ حدیث کا یہ ہے، اور پہلی بات اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیشہ انسان شکریہ کا مزاج بنائے اور احسان کو یاد رکھے، کسی کے احسان کے جواب میں احسان فراموشی نہ کرے، کسی کے احسان کو، اچھے سلوک کو بھلائے نہ، اور اچھائی اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم انسان برائی سے بھی اپنے آپ کو روک لے۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جو ایسی چیز اپنے پاس ظاہر کرے جو اس کو نہیں دی گئی، جو اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے۔ اور جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے یہ واقعہ بھی کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا ایک خاتون نے کہ کیا میں کوئی ایسی چیز اپنے شوہر کی طرف سے اپنے سوکن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہوں کہ جو مجھے میرے شوہر نے نہیں دی؟ کوئی بھی ہے، جیسے کوئی نعمت ہے، کوئی چیز ہے، میں اس کا جھوٹ موٹ اظہار کر سکتی ہوں سوکن کو کے سامنے، یعنی اس کو جلانے کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ تو ایسا ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا۔ لابس ثوب زور، ثوب زور تثنیہ کا صیغہ ہے، جھوٹ کے دو کپڑے۔ تو ثوبی کیوں کہا؟ علماء نے اس میں بھی یہ نقطہ لکھا ہے کیونکہ انسان عام طور پر جو لباس پہنتا ہے وہ دو یعنی چیزوں پر بنیادی طور پر مشتمل ہوتا ہے، اور جیسے کہ قمیص ہے، شلوار ہے، چاہے مرد ہے چاہے خواتین ہے، لباس بنیادی جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو اور بھی وہ ہے جیسے کہ ٹوپی ہے، دوپٹہ ہے، باقی، لیکن جو بنیادی طور پر لباس انسان کے جسم کو چھپاتا ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، دو لباس ہوتے ہیں، قمیص شلوار۔ اور پہلے زمانے میں بھی چونکہ سلے ہوئے نہیں تھے، لیکن اس وقت بھی کیا ہوتا تھا کہ دو چادریں ہوتی تھی، ایک بطور ردا کے ہوتی تھی، ایک بطور ازار کے ہوتی تھی، ایک اوپر کے جسم کو چھپاتی تھی، ایک نیچے کے جسم کو چھپاتی تھی۔ تو دیکھیں تعبیر کیسے کیا کہ جو اپنے پاس ایسی نعمت کو ظاہر کرے جو اس کو نہیں دی گئی، اس کے پاس نہیں ہے، چاہے یہ مادی نعمت ہے، کوئی مادی نعمت ہے، کوئی بھی چیز ہے، چاہے مثال کے طور پر اب اگر کوئی کہے کہ فلاں نے جو ہے مجھے اتنے پیسے دیے ہیں، یا مثال کے طور پہ جیسے عورتوں میں آپس میں سوکنوں میں بہت زیادہ یہ معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جلانا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، زیر کرنا، کہے کہ بھئی یہ میرے شوہر نے مجھے جو ہے زیورات خرید کے لا کے، انگوٹھی لا کے دی ہے، فلاں چیز لا کے دی ہے، اور ایسا نہیں ہے، صرف کس لیے؟ تاکہ سامنے والی یہ وہ جل جائے میری سوکن۔ تو یہ ایسی ہے کہ جھوٹ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ اتنا بدترین جھوٹ ہے، یہ ایسا ہے کہ جیسے جھوٹ کے دو لباس پہننے والا، جھوٹ کا کپڑے پہننے والا، یہ اتنی بدترین چیز ہے۔ اور پھر یہ عام ہے کہ انسان کوئی بھی چیز اپنے متعلق ظاہر کرے، علماء نے لکھا ہے، چاہے اب وہ کوئی مادی نعمت ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی کہے کہ بھئی مجھے زیورات بنا کے دیے، کوئی کہے کہ بھئی مجھے فلاں چیز دی، یا اس کے علاوہ کوئی کہے جھوٹ موٹ کہ بھئی یہ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ہے، اب جھوٹ میں کہہ رہا ہے، سامنے وہ اس کا نہیں ہے، یا کوئی بڑا گھر دیکھ لیا، بنگلہ دیکھ لیا، کہا بھئی ہم پہلے یہاں رہتے تھے، ایسا کبھی نہیں تھا،
تو جھوٹ میں کہہ رہا ہے صرف اپنا ایک جھوٹا رعب، اپنی جھوٹی شان قائم کرنے کے لیے، یاد رکھیں یہ غلط ہے۔ اور آج یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، آج کتنا ہم اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ حب جاہ کا خاص طور پر یہ جو فتنہ ہے، اس کے اندر جذبہ حب ہوتا ہے۔ اور آج کل دیکھ لینا اس معاشرے کے اندر کتنا بھی کوئی بڑی شخصیت یا کوئی مشہور ہے، چلو وہ اس کے ساتھ ہم اپنی تصویر کھینچ لیتے ہیں۔ آج کل سیلفی کا دور ہے، تصویر کھینچ لی اور پھر کیا بھئی پھر ہر جگہ اس کو موبائل کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے بھیج رہے ہیں، ہر ایک کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں بھئی میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے، فلاں عہدیدار سے، فلاں مشہور شخصیت سے میرا تعلق ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو انسان اتنا حب جاہ کے جھوٹی شہرت کے جذبے میں آگے چلے جاتا ہے کہ ایک جھوٹ موٹ میں، حقیقت میں کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں اس کو، لیکن ایڈیٹنگ کر کے اور اس طرح کوئی یعنی سافٹ ویئر کے ذریعے سے کوئی اس طرح کی فنکاری کر کے جھوٹ موٹ اپنی تصویر کسی مشہور شخصیات کے ساتھ جوڑ لی، یا کسی باہر کے ملک میں مشہور عمارت کے ساتھ، اور پھر لوگوں کو ایک تاثر دینا چاہیے، خاموش تاثر دینا، زبان سے نہیں کہا، لیکن سامنے والا خود سمجھے کہ شاید یہ فلاں 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 ممالک دیکھ کے آیا ہے، فلاں فلاں شخصیات سے مل کے آیا ہے، حالانکہ حقیقت کا دور سے بھی اس کا واسطہ نہیں ہے حقیقت میں۔ تو یاد رکھیں، جھوٹا کسی پر اپنی جھوٹی شان کا تاثر دینا کسی کو، اور اپنی جھوٹی شان قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایسا ہے جیسے جھوٹ کا لباس پہننا۔ جھوٹ کے لباس کی یہ حقیقت ہوتی ہے۔ تو لطیفے کے طور پر ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص کی شادی تھی، نکاح تھا اس کا، اس نے اپنے ایک دوست سے شیروانی مانگ لی کہ بھئی مجھے اپنی اب شیروانی دے دیں، میں نکاح والے دن پہننا چاہتا ہوں۔ کہا بھئی ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ تو جب وہ جانے لگے، اس نے وہ شیروانی پہن لی، راستے میں کوئی شخص ملا اور کہا بھئی آپ لوگوں میں سے دلہا کون ہے؟ تو یہ جو دوست تھا یہ فوراً آگے بڑھا جس نے شیروانی دی تھی، اور کہا کہ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی اس کے پاس میری ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو تم نے مجھے ذلیل کر دیا، بھئی یہ بہت نامناسب عمل ہے، اب ایسی بات نہیں کرنا۔ تو کہا ٹھیک ہے اب میں نہیں بولوں گا۔ پھر آگے کے کوئی اور ملا اور کہا کہ بھئی یہ جو بارات جا رہی ہے اس میں دلہا کون ہے؟ یہ پھر آگے بڑھا، کہا کہ دلہا تو یہ ہے لیکن میں شیروانی کا تذکرہ نہیں کرتا۔ تو جھوٹ کا لباس پہننے کا پھر انسان کو یہی انجام ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ کئی عرصہ پہلے نظر سے گزرا کہ ایک شخص تھا، اس کا چونکہ اپنی حیثیت اور طاقت اتنی نہیں تھی وسعت، لیکن اس کو شوق تھا بڑے لوگوں میں، مالدار لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا، ڈینگے مارنے کا، شیخیاں بگاڑنے کا، اپنی جھوٹی یعنی دولت اور مالداری کے قصے سنانے کا۔ تو یہ کیا ہوا کہ اب یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ بھئی آج فلاں چیز کھا کے آیا ہوں، یہ مرغن غذائیں، جھوٹ موٹ، اور اس نے ایک چربی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، چربی کا، اور دوستوں کی مجلس میں جانے سے پہلے کیا کرتا، اس کو اپنے مونچھوں پر لگا لیتا تاکہ مونچھے یعنی اس چکنائی کی وجہ سے یعنی اس پر چکناہٹ ظاہر ہو، اور دوست یہ سمجھے کہ دیکھیں ابھی مرغن غذائیں اور طرح طرح کے کھانے کھا کر آیا ہے۔ اور جب دوستوں میں بیٹھتا تو مونچھوں کو تاؤ دیتا، کہتا یہ کھا کے آیا ہوں، یہ کھا کے آیا ہوں، یہ کھا کے آیا ہوں۔ تو ایک دن اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، دوستوں کی مجلس تھی، یہ اپنی تعریفیں کر رہا تھا، اپنی مونچھیں جس پر اس نے اس چربی کے ٹکڑے سے چکنائی تیل لگایا تھا اس پر ہاتھ پھیرتا ہوا کہہ رہا تھا کہ آج یہ کھایا۔ بچہ دوڑتا ہوا ہے اور کہا کہ ابا جان، آپ نے جو وہ ٹکڑا رکھا تھا چربی کا جس سے آپ اپنی مونچھوں کو تیل لگاتے تھے، وہ بلی آ کے لے گئی ہے۔ تو سب دوستوں کے سامنے۔ تو بعض مرتبہ پھر اللہ پاک انسان کی وہی پر یعنی حقیقت کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک جب ذلیل کرنے پر آتے ہیں، جب انسان بہت جھوٹ میں آگے بڑھتا ہے، اپنی جھوٹی شان قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بعض مرتبہ اللہ پاک انسان کی حقیقت کو مخلوق کے سامنے بھی کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ انتہائی نامناسب عمل ہے کہ، اور یہ پھر جھوٹ میں بھی تو ایک بدترین جھوٹ ہے، جھوٹ تو ہے ہی، لیکن پھر اس طرح کے ایک جھوٹ کو ظاہر کرنا، اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں اس میں داخل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نیک نہیں ہے، یعنی جیسا ہے نا کہ بزرگوں کا اپنا ایک لباس، اپنا ایک حلیہ ہوتا ہے، اب کوئی حقیقت میں ایسا نہیں ہے لیکن وہ جھوٹ موٹ میں اولیاء بزرگوں والا لباس پہن رہا ہے، حلیہ ایسا اختیار کر رہا ہے کہ دیکھنے والے اس کو شیخ سمجھے، بزرگ سمجھے، نیک سمجھے، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو یہ بھی یہی ہے کہ جھوٹ کا لباس پہن رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم نہیں ہے
لیکن اپنے نام کے ساتھ مولانا لگانا یا علماء والا حلیہ بنانا، اور مقصد کیا ہو؟ لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں پر اپنی جھوٹی علمیت کا رعب جمانا، لوگ اس کو بڑا عالم سمجھے، علامہ سمجھے، اس طرح کا حلیہ اختیار کرنا۔ اور دیکھیں انما الاعمال بالنیات، اور نیت اس کی فاسد ہے۔ نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا عالم سمجھے اور حقیقت میں علم کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا، عالم ظاہر کرنا، اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھنا، پروفیسر لکھنا، یا جو بھی اس کے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ منصب نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے جھوٹ موٹ اس کو ظاہر کرنا، ڈاکٹر لکھ لینا جھوٹ موٹ میں، یا کوئی بھی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جس نسب سے، خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، وہ نسب اپنے نام کے ساتھ جھوٹ موٹ لگا لینا، یہ بھی خطرناک بات ہے، انتساب الی غیر الانساب۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور یہ زندہ مسائل ہے کہ صرف اور صرف لوگوں میں اپنی تعریف واہ واہ کے لیے اپنے نام کے ساتھ ایسے سابقے لاحقے لگانا، ظاہری گیٹ اپ اور حلیہ یا ایسا اختیار کرنا کہ لوگ معزز سمجھے، لوگ مجھے اپنے مجلس میں ایک نمایاں مقام دے دے، اور اندر سے حقیقت نہیں ہے، حقیقت سے خالی ہے، کھوکھلا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے جھوٹ کا لباس پہنا ہے۔ تو بس خلاصہ یہ ہے آخر میں کہ دو باتیں اس حدیث میں بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اگر اچھائی کی جائے کوئی، چاہے بندوں کی طرف سے ہے، تو اخلاق کا، شریعت کا، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ اچھائی کرے، یہ بھی بدلے میں اس کو کچھ دے، اگر کچھ دے ہی نہیں سکتا کم از کم اس کا شکریہ ادا کرے، اچھے کلمات کا ہے، توصیفی تعریفی کلمات کا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ انسان جب کسی سے ہدیہ وصول کرے تو اس طرح وصول کرے جیسے کہ اس کو سخت ضرورت تھی اس کی، تاکہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے کہ بھئی ماشاءاللہ مجھے تو اس چیز کی ویسے بھی ضرورت تھی بڑی، تو کتنا انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر کہے کہ میرے پاس تو پہلے سے موجود ہے، اس سے اچھی موجود ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسلمان کا دل توڑنا کہ وہ بیچارہ اچھائی کر رہا ہے اور جواب میں اس طرح بے رخی دکھا رہا ہوں، تو اس طرح کا رویہ انسان اختیار نہ کرے، نہ احسان فراموشی کرے، نہ کسی کے احسان کو بھلائے، اور اگر خدا نخواستہ اچھائی کے بدلے میں برائی کر رہا ہے تو یہ پھر انسانیت کے مقام سے گرنا ہے۔ دوسری بات کہ اپنے ساتھ ایسی نعمت ظاہر کرنا یا اپنے آپ کو جھوٹ موٹ میں ایسا شو کرنا، ایسا ظاہر کرنا کہ جیسے اس کو یہ نعمت حاصل ہے۔ اب بہت ساری چیزیں اس میں تھی، سب میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے، تو یہ بھی ایسا ہے جیسے جھوٹ کا دو لباس پہننا، چاہے وہ کوئی ظاہری نعمت ہے، چاہے وہ مادی نعمت ہے، چاہے وہ اور کوئی چیز ہے، صفت ہے، اوصاف ہے، علم ہے، تقوی ہے، اور کوئی مقام ہے خاص، تو اپنے آپ کو اس پر، منصب پر جھوٹ موٹ ظاہر کرنا، ایسا حلیہ اختیار کرنا، یہ انسان کی شان کے منافی ہے، اللہ پاک کی ناشکری ہے، اور یہ ایسا بدترین جھوٹ ہے جیسے کہ اس نے جھوٹ کے کپڑے پہن لیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔